کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ بہتر یہ ہوگا غلام جلال کہ آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا، ورنہ اس کے بعد جو ہوگا اس میں میرا قصور نہیں ہوگا۔ میں نے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کیے اور واپس پلٹا۔ پھر میں نے کمبل سمیٹ کر تہہ کیا اور اسے شانے پر ڈال لیا۔ مہرالنساء بے سود پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے شیخ صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انہیں مسہری پر لٹا دیں۔ میری ہدایت کی تعمیل کی گئی۔ عورتیں کمرے میں رہ گئیں۔ شیخ صاحب میرے ساتھ باہر نکل آئے۔ ان کا بدن کپ کپا رہا تھا اور منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ خود کو سنبھالیے شیخ صاحب۔ آپ مسعود شاہ صاحب، آپ تو ہمارے لیے امداد غیبی ثابت ہوئے۔ سخت شرمسار ہوں کہ آپ کو وہ مقام نہ دے سکا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کو آپ کے شایان شان تعظیم نہیں دے سکا۔ شیخ صاحب نے کہا، گناہ گار نہ کریں شیخ صاحب، مجھے اور کیا درکار تھا؟ مجھے عزت دی آپ نے، مجھے آپ اللہ کی بخشی ہوئی عزت دے رہے ہیں۔ آپ اس کا نام بھی جانتے تھے شاہ صاحب؟ وہ کون تھا؟ اور ابھی خاموشی اختیار کریں۔ جوانی سرکش ہوتی ہے، اگر اس نے مزید سرکشی کی تو اسے نقصان پہنچانا پڑے گا، لیکن آپ اطمینان رکھیے، ہم فیصلہ کر کے ہی واپس جائیں گے۔ اجازت ہے؟ شیخ صاحب میرے ساتھ اٹھنے لگے تو میں نے انہیں روک دیا اور خود باہر نکل کر خاموشی سے مہمان خانے کی طرف چل پڑا۔ مجھے یہی کرنا تھا اور اسی کی ہدایت کی گئی تھی مجھے۔ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب تک لیٹا، اس بارے میں سوچتا رہا۔ غلام جلال کا نام بھی مجھے بتایا گیا تھا، ورنہ میں اس بیچارے کو کیا جانتا۔ البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کے بعد غلام جلال کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش میں شاید کامیاب ہو گیا تھا، مگر یہ رات سونے کے لیے نہیں۔ پھر دروازہ بجایا گیا۔ دروازہ کھولا تو اندھیرے میں کوئی کھڑا نظر آیا، لیکن جو کوئی بھی تھا کالی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ میں اسے پہچان نہیں پایا کہ اس کی آواز ابھری، پیر و مرشد، میں الیاس خان ہوں۔ الیاس خان، اندر آ جاؤ، میں نے کہا، اور الیاس خان اندر داخل ہوتے ہی جھک کر میرے پیروں سے لپٹ گیا۔ معاف کر دیں مرشد، معاف کر دیں، شاہ صاحب بڑی گستاخیاں کی ہیں آپ کی شان میں، معاف کر دیں، آپ تو اللہ والے ہیں، میں نے بڑی بدتمیزی کی آپ سے۔ خدا کے بندے، اٹھو، کیوں مجھے گناہ گار کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے وہ مل گیا جو آپ نے بتایا تھا، دل درد دور ہو گئے میرے تو۔ بڑا مقروض تھا مرشد، عزت پر بنی ہوئی تھی، قرض خواہوں سے چھپتا پھرتا تھا، اب آپ کی عنایت سے عزت سے جی سکوں گا۔ بڑا عاجز آ گیا تھا اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں، چڑھ جانے والے قرضے سے، کہ دو ہی صورتیں رہ گئی تھیں میرے پاس، یا تو حرام موت مر جاؤں یا مرشد۔ بس اللہ کتنا رحم دل ہے، اللہ نے آپ کے دل میں رحم ڈالا، میری بدتمیزی کو نظر انداز کر کے آپ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ الیاس خان کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا، نہ تیکھا پن تھا، نہ اکڑفوں، مجسم نیاز بنا ہوا تھا۔ چلو تمہارا کام بن گیا، ہمیں بھی خوشی ہوئی، مگر ہماری وہ شرط قائم ہے، حضور میرے ساتھ الہ آباد چلیے، غلاموں کی طرح خدمت کروں گا، سارے کام کروں گا جو آپ حکم دیں گے، بس ہمیں اپنا پتہ بتا دو، ہم آئیں گے تمہارے پاس۔ ابھی یہاں کام ہے، آپ مجھے بس حکم دے دیں، میں خود لینے آ جاؤں گا دوبارہ۔ آپ کہیں تو ریاض صاحب کی بھی خدمت کروں، جو تمہارا دل چاہے کرنا، ہمیں پتہ بتا دو، میں نے ہنس کر کہا، اور الیاس خان نے مجھے الہ آباد میں اپنا پتہ ذہن نشین کرایا۔ اس کے بعد نہ جانے کیا اول فول بکتا رہا۔ بمشکل تمام ٹلا، صبح کو جا رہا تھا۔ یہ سونا چاندی بھی کیا چیز ہوتی ہے، انسان میں کیا کیا تبدیلیاں رونما کرتی ہے۔ سورج کی کرنوں نے پپوٹے چیرنے شروع کر دیے۔ نیند ایسی ٹوٹی تھی کہ آنکھ کھولنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ دفتنی حواس جاگے اور ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں لاہور پڑتا اٹھ گیا، نہ جانے آنکھ کیوں نہیں کھلی تھی۔ غسل خانے جا کر وضو کیا اور قضا پڑھنے بیٹھ گیا۔ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، جائے نماز بچھانے سے پہلے دروازہ کھول دینا چاہیے تھا۔ نماز شروع ہی کی تھی کہ دروازہ بجایا جانے لگا۔ جو شخص بھی تھا اور دروازہ بجا رہا تھا نہایت احمق تھا، اسے جواب نہ ملنے پر رکنا چاہیے تھا، مگر وہ ہاتھ ہٹانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سخت غصہ آیا، مگر کیا کرتا، خدا خدا کر کے سلام پھیرا
اور غصے سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اندازہ ہو گیا تھا فتح محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، شکر اللہ کا زندہ ہیں، ہمیں تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ چل بسے۔ اماں کیا ازاربند نکل گیا تھا؟ فتح محمد، تم نہایت بے وقوف انسان ہو۔ لو، اماں بھائی سب یہ کہتے ہیں، تم نے کون سی نئی بات کہی؟ کوئی خبر بھی ہے بسنت کی؟ کیا ہوا بندہ خدا؟ بھائی پھوٹ لیے نہار منہ، خبر دینے آئے ہیں۔ کون؟ الیاس خان۔ منہ اندھیرے بستر بغل میں دبا کر نکل لیے۔ اللہ خیر کرے، اچھے نواب کو دبی زبان سے بتا تو دیا ہے۔ کچھ بولے نہیں، بس اتنا کہا، فتح محمد انہیں جانا تھا، مگر قسم اللہ کی دال میں کچھ کالا ضرور ہے، ورنہ وہ 2 دن پہلے سے کہتے ہیں جانا ہے جانا ہے، ناشتے کے بعد جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کھا کر جائیں گے، مگر اس مرتبہ تو وہ چپ چاپ ہی نکل لیے۔ ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ کیا دال میں کالا ہے؟ اماں، کچھ تو ہاتھ لگ گیا، لے کر نکل گئے بھائی کی سسرال کا مال سمجھ کے۔ کیا تمہیں ایسی باتیں کرنی چاہیے فتح؟ میں نے ملامت کرتے ہوئے کہا۔ اماں تو کون سی کسی غیر سے کر رہے ہیں؟ تم اتنے شریف آدمی ہو کہ دل کی کہہ لیتے ہیں، پر ایک بات ہے میاں، غریب کا تو کوئی نہیں ہوتا، گھٹنے پیٹ کی طرف ہی مڑتے ہیں۔ کل تم نے بھی انہیں سٹے کا نمبر بتا دیا، ہوئے ہم بھگا دیا۔ اماں ان کو کیا ہے، خود بھی گھر کے کھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور ادھر ادھر سے منہ بھی مارتے ہیں۔ اماں بھائی میاں، ہمیں بھی کچھ دے دو، بڑے غریب آدمی ہیں، بال بچوں کو دعا دیں گے۔ میں نے انہیں سٹے کا نمبر نہیں دیا فتح محمد، میں نے کہا، اماں ہم سے اڑ رہے ہو، اڑتے کبوتر کے پر گن لیتے ہیں۔ ہم بھی تاڑ میں لگے ہوئے تھے ان کی۔ رات کو برگد کی جڑ میں تعویذ گاڑتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا ہم نے۔ تعویذ گاڑتے ہوئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ قسم خدا کی برگد کی جڑ میں گڑھا کھود رہے تھے، پھر برابر بھی کر دیا۔ جب چلے گئے تو ہم نے قریب جا کر بھی دیکھا، مٹی برابر کی گئی تھی۔ تعویذ کی بات نہ ہوتی تو کھود کر دیکھتے۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی، بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ باہر سے آواز آئی، فتح محمد، او فتح، لگ گیا باتوں میں؟ لو جی، آ گئے میاں نصیحت علی خان، اور اب نصیحتیں کریں گے۔ اماں، آ رہا ہوں بندو خان، پوچھ رہا تھا کہ ناشتے کی پوچھنے آئے تھے تم، اور یہاں جم گئے۔ لو چلو ناشتہ رکھو، سنبھالو۔ بندو خان خود ہی ناشتے کی ٹرے لے آئے تھے۔ فتح محمد نے جلدی سے ٹرے سنبھالی۔ ناشتے کے بعد رحیم الدین کے پاس چلے جانا۔ اور کچھ؟ فتح محمد نے پوچھا۔ اور یہ کہ میاں صاحب کا بھیجا مت کھایا کرو۔ بہت بڑھ چڑھ کر بولنے لگے ہو بندو خان صاحب، برابر کے عہدے ہیں ہمارے، حکم مت چلایا کرو میرے پر۔ عہدے برابر ہیں فتح محمد، مگر عمر تم سے زیادہ ہے، سمجھے؟ بندو خان مسکرا کر بولے، اور پھر کہنے لگے، اچھا یوں کرو، تم میاں کو ناشتہ کراؤ، میں رحیم الدین کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اچھا چلتا ہوں صاحب۔ بندو خان مسکرا کر باہر نکل گئے۔ فتح محمد نے ٹیڑھی گردن کی، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا، اور اس کے بعد میرے لیے ناشتہ لگانے لگا۔ میں نے اسے بھی ناشتے کی پیشکش کی تو وہ کہنے لگا، نہیں میاں صاحب، آپ کر لو، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوچھا، مگر شکایت یہی کرتے رہیں گے، غریب آدمی کی بھی سننی چاہیے۔ اصل ضرورت ہماری ہے، ان کا کیا ہے؟ سٹا لگائیں گے، مال کمائیں گے، عیاشی کریں گے، یہاں تو 12 بچوں کا معاملہ ہے۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا، پھر میں نے کہا، برتن لے جاؤ۔ وہ شاید مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکا، برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میں تھوڑی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، اور اس کے بعد خود بھی باہر نکل آیا۔ حویلی کے ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے، مالی کیاریاں درست کر رہا تھا، اور دوسرے لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ صفائی کرنے والا صفائی کر رہا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا دور تک نکل آیا، اور اتفاق سے ہی اس وقت برگد کے اسی درخت کے قریب پہنچ گیا جس کی جڑ سے الیاس خان کا کام بنا تھا۔ یوں ہی نگاہ اس کی جڑ میں جا پڑی، اور بس قدرت نے یہ عطیہ عطا فرما دیا تھا جس کا احساس اس وقت پھر ہوا۔ آنکھوں نے ان گہرائیوں میں دیکھا، کلسا غائب تھا، لیکن مٹی میں چند اشرفیاں نظر آ رہی تھیں، 10-12 سے کم نہیں ہوں گی۔ فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ اشرفیاں ہیں جو مٹی میں مل جانے کی وجہ سے الیاس خان کو نظر نہیں آ سکیں۔ ویسے بھی اس نے یہ کام رات میں کیا تھا، اور یقینی امر ہے
کہ افراتفری کے عالم میں کیا ہوگا۔ چنانچہ یہ اشرفیاں رہ گئیں۔ دل خوش ہو گیا، بیچارے فتح محمد کے کام آ سکتی ہیں، یہ بتا دوں گا اسے۔ پھر وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر چلا تھا کہ فتح محمد نظر آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا اور وہ بھی مسکراتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے ابھی اسے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ چھوٹا آدمی تھا، چھوٹی طبیعت کا مالک۔ میرے منہ سے الفاظ سنتے ہی پاگل ہو جاتا اور پھر خواہ مخواہ کہانی عام ہو جاتی۔ دوسروں کو پتہ چلتا تو نہ جانے کیا کیا قیاس آرائیاں ہوتی۔ ٹہلتا ہوا حویلی کے عقبی حصے میں جا نکلا اور اس وقت پیچھے سے مہرالنساء اور نور جہاں کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ دونوں تیز تیز قدموں سے میری طرف آ رہی تھیں۔ نور جہاں نے مجھے سلام کیا، مہرالنساء عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی رک گیا۔ سلام کا جواب دے کر میں نے ان دونوں کی خیریت پوچھی اور مہرالنساء کہنے لگی، مسعود صاحب، ہم مہمان خانے میں آپ کی قیام گاہ تک گئے تھے۔ آپ اس طرف چہل قدمی کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے مہرالنساء؟ میں نے پوچھا۔ بہت عرصے کے بعد میں اپنے آپ کو زندہ محسوس کر رہی ہوں اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں بھی جینے والوں میں شامل ہوں۔ مطلب یہی ہے کہ جو کچھ مجھ پر بیت رہی تھی میں صحیح الفاظ میں تو ان لوگوں کو نہیں بتا سکتی تھی، لیکن زندگی سے بیزار تھی۔ میں کاش میری یہ کیفیت مستقل ہو۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور اسی لیے آپ کے پاس پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے، میری یہی دعا ہے۔ اب جب کہ مہرالنساء نے آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کیا ہے مسعود صاحب، تو میں بھی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتی۔ براہ کرم آپ ہماری گستاخی کا برا نہ مانیے گا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ہماری ہی عمروں کے ہیں۔ اگر ہم آپ کو کسی احترام کے نام سے پکاریں تو بڑا مضحک کا خیز لگے گا۔ کوئی حرج نہیں ہے نور جہاں صاحبہ، آپ کو میرا نام معلوم ہے، بس اتنا کافی ہے، آپ مجھے میرے نام سے ہی پکار لیجئے۔ بے حد شکریہ۔ دراصل مہرالنساء چاہتی ہیں کہ اگر آپ کسی بھی طرح یہاں قیام کے لیے کچھ وقت نکال سکیں تو ان کا خوف دور ہو جائے گا۔ مجھ سے باتیں کرتی رہی ہیں اور شیخ صاحب سے بھی انہوں نے یہی کہا ہے۔ اوہو دیکھیے، وہ شیخ صاحب آ گئے، نور جہاں ایک دم بولی اور میری نظریں بھی اس جانب اٹھ گئیں۔ شیخ عبدالقدوس ادھر ہی آ رہے تھے۔ سلام کر کے مجھ سے ہاتھ ملایا اور پھر کہنے لگے، یہ اچھا ہوا کہ یہ لڑکیاں خود ہی آپ کے پاس آ گئیں مسعود میاں۔ کیا انہوں نے اپنا مقصد آپ کو بتایا؟ جی، مہرالنساء صاحبہ کا کہنا ہے کہ اگر میں یہاں کچھ عرصہ قیام کروں تو ان کے دل سے خوف نکل جائے گا، لیکن اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں عرض کر دوں میں۔ بے شک ابھی کچھ وقت یہاں ہوں، لیکن جاؤں گا تو ایک ایسا اطمینان بخش حل چھوڑ جاؤں گا جس کے بعد یہ خطرہ موجود نہیں رہے گا۔ اس سے زیادہ قیام ظاہر ہے کسی بھی طرح میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ مہرالنساء اور نور جہاں اس اطمینان کے بعد واپس لوٹ گئیں۔ ابھی میں یہاں قیام کروں گا۔ نور جہاں واقعی بہت شوق اور شریر تھی، نہ جانے کیا کیا مہرالنساء کے کان میں بدبداتی رہی تھی، لیکن مہرالنساء سنجیدہ لڑکی تھی۔ بہرحال شیخ صاحب بھی چلے گئے اور میں واپس اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ اب یہاں قیام کرنا واقعی ایک مشکل امر تھا۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا عمل ہو جس کی بنیاد پر مہرالنساء مکمل محفوظ سمجھی جائے اور میں یہاں سے الہ آباد کا رخ کروں۔ وہاں ہو سکتا ہے ماموں ریاض کے ساتھ امی، ابو اور بہن بھی مل جائیں۔ کیا ایسا ہو سکے گا؟ کیا میری زندگی میں ایک بار پھر وہی دن لوٹ آئیں گے؟ بس حسرتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں تقدیر پر بھروسہ نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے میری لٹی ہوئی دنیا واپس کر دے گی۔ شام کو تقریباً 8:30 بجے میں نے خود فتح محمد کو اپنے پاس بلایا اور وہ میرے قریب آ گیا۔ لگتا ہے فتح محمد کچھ ناراض ہو گئے ہو مجھ سے۔ کیا لے لیں گے میاں جی آپ سے ناراض ہو کر؟ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ بس شکایت ہے ہمیں تم سے۔ فتح محمد دیکھو، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ الیاس خان کو میں نے کوئی نمبر وغیرہ نہیں بتایا، وہ وہاں کیا کر رہا تھا یہ وہ جانتا ہے، لیکن میرے علم نے مجھے بتایا ہے کہ برگد کے اسی درخت پر اس کے نیچے نظر آنے والی مٹی سے ڈھکے ہوئے گڑھے میں کوئی ایسی چیز موجود ہے
جو تمہارے کام آ سکتی ہے؟ ہیں؟ فتح محمد نے منہ پھاڑ کر کہا۔ ہاں فتح محمد، تم بھی اسی وقت جب الیاس خان نے درخت کے جڑ میں گڑھا کھودا تھا، وہاں پہنچنے کے بعد وہ گڑھا کھودنا، اس کی مٹی کو اچھی طرح تلاش کر لینا۔ ممکن ہے تمہیں اس میں کوئی ایسی چیز مل جائے جو تمہارے لیے کارآمد ہو۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی کچھ مل جائے تو اسے اپنے پاس پوشیدہ کر کے گڑھا برابر کر دینا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ابھی چلا جاؤں؟ فتح محمد نے کہا۔ ابھی تمہیں وہاں دیکھ لیا جائے گا، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ لگا وہ اس گھر کے مالکوں کی ملکیت ہوگا۔ تم اسے اپنے قبضے میں نہیں لے سکو گے۔ اما تو کیا الیاس کو بھی وہاں کچھ مل گیا تھا؟ فتح محمد نے پوچھا۔ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ الیاس خان نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، مگر تم یہ کام احتیاط کے ساتھ کر لینا۔ بعد میں مجھ سے یہ مت کہنا کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ ارے بھائی میاں، تم نے تو دل ہولاد دیا ہے، قسم خدا کی اب میرے کو صبر کیسے آئے گا؟ ابھی کیا کروں بھائی پیارے، بس خدا جانے رات کس وقت ہوگی۔ جاؤ سکون سے اپنا کام سر انجام دینا۔ جلد بازی کی تو جو نقصان اٹھاؤ گے اس کے ذمہ دار خود ہوگے۔ نہیں میاں صاحب، جو آپ نے کہہ دیا ہے وہی کروں گا، قسم اللہ کی، فتح محمد نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بس اس کے بعد کوئی خاص مشغلہ نہیں تھا، لیکن یہاں حویلی میں گھسے رہنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ رات کو دل میں یہ آئی کہ یہاں دہلی میں جو مقدس مزارات کا شہر ہے، کیوں نہ مزارات کی زیارت کروں، اور کچھ نہیں تو کم از کم دل کو سکون ہی ملے گا۔ زیادہ تو نہیں سن سکا تھا، لیکن تھوڑی بہت باتیں کانوں تک پہنچی تھیں کہ دلی میں بڑے بڑے جید بزرگوں کے مزارات ہیں۔ اب مجھے ان تمام چیزوں سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ دوسرے دن صبح معمول کے مطابق جاگا۔ ناشتہ فتح محمد لایا۔ آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور زبان بند تھی، چہرے پر سرخی چھائی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مقصد ہے کہ فتح محمد کا کام ہو گیا۔ اس نے ناشتہ میرے سامنے رکھا، حیرت انگیز طور پر خاموش تھا۔ میں نے ہی اسے مخاطب کیا، فتح محمد، اور وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ کتنی تھیں؟ میں نے سوال کیا۔ 13، وہ بے اختیار بولا، اور پھر چونک کر کہنے لگا، کیا میاں صاحب، کام ہو جائے گا تمہارا؟ میں نے پوچھا، اور فتح محمد ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند لمحات سوچتا رہا، پھر جلدی سے آگے بڑھا اور جھک کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ قسم اللہ کی، خدا بھر زندگی بھر غلام رہوں گا آپ کا میاں صاحب۔ دن پھیر دیا آپ نے میرے، معاف کر دیجیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ رات کو یہ سوچ رہا تھا، بلکہ ساری رات ہی سوچتا رہا کہ آپ سے قبول کر کے ہی نہیں دوں گا، چپ لگا لوں گا، مگر غلطی تھی، گستاخی تھی میری، معاف کر دیجیے۔ ارے فتح محمد، ہم سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی بھائی، ہم بھلا کس سے کہنے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ میاں صاحب، آپ نے بس بیکار باتوں سے گریز کرو۔ اچھا ہاں، ذرا ہمیں یہ بتاؤ، یہاں کون کون سے بزرگوں کے مزارات ہیں؟ میں اور کہاں سے کہاں جانا ہوگا ہمیں؟ مزارات؟ ابے لو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ دلی کی کسی بھی سڑک پر نکل جاؤ، کسی چلتے پھرتے سے پوچھ لو، وہ سارے کے سارے مزاروں کے پتے بتا دے گا۔ پہلے تو حضرت سلطان جی ہی ہیں، دربار میں جاؤ ان کے میاں صاحب، مزہ آ جائے گا، قسم اللہ کی کیا جگہ ہے۔ اس کے بعد فتح محمد تمام بزرگوں کے نام گنوانے لگا، اور میں نے انہیں ذہن نشین کر لیا۔ فتح محمد بولا، جانے کا ارادہ ہے کیا؟ ہاں فتح محمد، جی چاہتا ہے۔ تو پھر موٹر نکلوا لوں شیخ صاحب کی، سارے میں گھما دے گا۔ نہیں فتح محمد، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ تمہاری مرضی ہے میاں صاحب، فتح محمد بولا۔ آج اس نے ایک بھی فضول بات نہیں کی تھی، میں جانتا تھا اس کی وجہ کیا ہے۔ پھر ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں وہاں سے باہر نکلا۔ فتح محمد سے کہہ دیا تھا کہ اگر شیخ صاحب پوچھیں تو بتا دے۔ میں سیر کرنے نکلا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ دہلی کی سڑکوں پر آ گیا، پتہ پوچھتا رہا، روایتوں کا شہر تھا۔ وقت کتنا ہی گزر جائے، دلی کی قدیم روایتیں کبھی نہیں توڑیں گی، اس کی اداؤں میں فرق نہیں آئے گا۔ ایک جگہ رک کر ایک شخص سے حضرت محمد الدین اولیاء کا مزار کا پتہ پوچھا۔ اس نے حیرت سے منہ کھول دیا۔ امن نئے لگتے ہو دلی میں، کہیں باہر سے آئے ہو؟ یہی بات ہے،
میں نے جواب دیا اور وہ سر ہی پڑ گیا۔ مجھ سے پوچھے بغیر تانگا روکا اور مجھے سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ کیوں؟ اماں آ جاؤ، تکلف نہ کرو، ہمارے سلطان جی کی زیارت کو آئے ہو، چلو ہم پہنچا دیں گے ان کے کہنے۔ لاکھ منع کیا، نہیں مانا۔ تانگا چل پڑا اور وہ مجھے راستوں کے بارے میں بتانے لگا۔ یہ ببر کا مقبرہ ہے، یہ منکوں والے پیر کا مزار ہے، اور یہ نیلی چھتری۔ یہاں سے تانگا دائیں کو مڑ گیا۔ یہ بائیں ہاتھ والی سڑک ہمایوں کے مقبرے کو جاتی ہے، اور میرے رہنما نے بتایا بالآخر درگاہ شریف پہنچ گئے۔ وہ اسی تانگے میں واپس چلا گیا۔ اس کی محبت نے دل پر بڑا اثر کیا تھا۔ اندر داخل ہو گیا، زیارت سے دل شاد ہو گیا، فاتح خوانی کی اور بہت دیر تک رکا رہا۔ اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا، بہرحال آگے بڑھنا تھا۔ وہاں سے اٹھا، کوٹلہ، پرانا قلعہ، شیر منڈل، اور پھر مہر ولی، اور پھر قطب صاحب۔ دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ پڑ رہی تھی، ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے، گرمی اور دھوپ کی وجہ سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہواؤں کے مرغولے ریت کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، بعض جگہ بھنور کی شکل میں بلند ہوتے اور چکراتے دور نکل جاتے۔ بچپن کی کچھ باتیں یاد آ گئیں۔ اکثر دوپہر کو کھیلنے نکل جاتا تھا، ایسے ہی جھکڑ چل رہے ہوتے تھے تو اماں دیکھ لیتی اور کہتی، ایسی دوپہر میں گھر سے نہ نکلا کرو، چمر باولے اٹھا لے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا تو ماں نے مجھے چمر باولے دکھائے، ہوا کے بھنور جو ریت کو رول کرتے ہوئے انسانوں کی طرح چلتے نظر آتے تھے۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ جنوں کی سواری، جن ان پر سوار ہو کر سیر کو نکلتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے راستے میں آ جائے تو انہیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اور جن اسے اٹھا کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ بچپن کی باتیں شاید عمر کے آخری حصے تک یاد رہتی ہیں، اور انہیں بھلانا ناممکن ہوتا ہے۔ ان بگولوں کو دیکھ کر دل میں وہی خوف طاری ہو گیا جو بچپن میں ہو جایا کرتا تھا۔ اس خوف میں بھی ایک لذت کا احساس ہوا۔ ماں یاد آ گئی تھی، اور یہ یاد تو ایک ایسی کیفیت اختیار کر چکی تھی جسے الفاظ میں منتقل کرنا ممکن نہیں تھا۔ آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک چمر باولے کی زد میں آ گیا۔ اچانک ہی ہوا کا ایک زوردار جھکڑ عقب میں نمودار ہوا۔ اس جھکڑ نے ایک وسیع دائرے کی شکل اختیار کر لی۔ گہری اور گاڑی مٹی کئی فٹ اونچی بلند ہوئی اور چکراتی ہوئی اس برق رفتاری سے میری جانب بڑھی کہ میں اس کی لپیٹ سے نہ نکل سکا۔ یوں لگا جیسے زمین سے پاؤں اکھڑ گئے ہوں۔ بڑا شدید دباؤ تھا ہوا کا۔ میں نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے اور تیز ہواؤں کا یہ زوردار جھکڑ مجھے زمین سے بلند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تمام محسوسات جاگ رہے تھے اور کسی بھی قسم کے وہم کا گمان نہیں تھا۔ بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب زمین پر گرا تب گرا، ذرا سنبھلنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ہوا کا یہ جھکڑ پلک جھپکتے مجھے میری جگہ سے دور لے گیا، اور اس کے بعد میں گر پڑا۔ گھٹنوں پر چوٹ لگی تھی، باریک باریک پتھروں کے ٹکڑے ہتھیلیوں میں چبھ گئے تھے، اور میں گرد کی وجہ سے آنکھوں میں کڑواہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ہوا کا یہ تیز جھکڑ مجھ پر سے گزر گیا، کئی فٹ دور لا پھینکا تھا، اور اب وہ مجھ سے آگے نکل گیا تھا۔ آنکھیں کھولیں تو مٹی چبھنے لگی۔ بمشکل تمام شانے سے کمبل اتار کر ایک سمت رکھا اور قمیص کے دامن سے آنکھیں صاف کرنے لگا۔ بڑی مشکل سے آنکھیں اس قابل ہوئی تھیں کہ زمین نظر آ سکے۔ مسکراہٹ آ گئی تھی چہرے پر، اور بدستور ماں کی ہدایت یاد کر رہا تھا۔ پھر زمین پر ہاتھ ٹکا کر اپنے آپ کو سنبھالا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، لیکن دماغ کو جو خوفناک جھٹکا لگا تھا اس نے آنکھیں تاریک کر دیں۔ یہ منظر نظر کے سامنے جو آیا اس پر یقین کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحات تک جھنجھناتے ہوئے دماغ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر ماحول دیکھا۔ خدا کی پناہ، یہ وہ جگہ ہی نہیں جہاں اب سے چند لمحے بیشتر موجود تھا۔ یہ تو ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ لکھوری اینٹوں کی بنی ہوئی ایک انتہائی بوسیدہ اور وسیع عمارت، ٹوٹی پھوٹی دیواریں، بڑے بڑے جھروکے، عجیب سی فصیل نما ستون، اور جگہ جگہ لکھوری اینٹوں کے ہیبت ناک ڈھیر۔ کہیں ٹوٹے ہوئے دروازے تو کہیں محرابیں، کہیں چبوترے جو صاف ستھرے اور کشادہ، اور کہیں کچھ منبر نما جگہ۔ ایک بات جو سمجھ میں آئی، وہ نگاہوں کا دھوکہ تو ہو نہیں سکتا،
اور اگر دماغ کی کوئی خرابی ہے تو ان باتوں کو محسوس کرنے کی قوت ذہن میں کیسے موجود ہے؟ لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ جنوں کی سواری گزر رہی تھی اور میری ماں کے کہنے کے مطابق جن مجھے یہاں اٹھا لائے تھے، بھلا اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتا تھا؟ بچپن کی حدود سے گزرا تھا اور ماں کی ہدایت پر غور کیا تھا تو یہی سمجھا کہ ماں دھوپ سے بچانے کے لیے الفاظ ادا کر کے خوفزدہ کرنا چاہتی ہے تاکہ دھوپ مجھ پر اثر انداز نہ ہو، لیکن وہ کہانی اس وقت مجسم تھی۔ چمر باولوں نے سفر کرنے والے جنوں کی سواری کے بیچ آ گیا تھا اور انہوں نے مجھے یہاں لا پٹکا۔ کیا اسی بات پہ یقین کر لوں؟ مگر جگہ کون سی ہے اور جو کچھ ہوا کیا وہ واقعی سچ ہے؟ ایک انوکھا سوچ۔ اب کسی شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ اٹھا، کمبل احترام سے اٹھا کر شانے پر ڈالا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ٹوٹی عمارت کہاں ہے؟ کچھ اندازہ ہی نہیں تھا۔ آس پاس ٹوٹی دیواریں، جھاڑیاں اور ویران اور ہیبت ناک مناظر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اینٹوں سے بنے ہوئے اس چبوترے کی جانب بڑھ گیا جس کی سیڑھیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ہو سکتا ہے بلندی پر کھڑے ہو کر کچھ اندازہ ہو سکے۔ چبوترے پر پہنچا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دور تک ویرانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جگہ جگہ چھدرے درخت سنسان کھڑے ہوئے تھے۔ پتھروں کے چبوتروں کے ایک گوشے میں ایک کنواں نظر آیا جس کے کنارے اینٹوں سے بنے ہوئے تھے۔ وہاں ایک ڈول رکھا ہوا تھا اور رسی کا لچھا بہت بڑا نظر آ رہا تھا، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کنواں بہت گہرا ہے۔ لیکن یہ جگہ کون سی ہے؟ دفعتاً ہی قدموں کی آہٹ سنائی دی اور سمت کا اندازہ کر کے دہشت زدہ سا ہو کر پیچھے مڑ گیا۔ 3 در ایک ساتھ بنے ہوئے تھے اور ان کے دوسری طرف اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ ایک در کا حصہ سالم نظر آتا تھا۔ آنے والے انہی دروں سے برآمد ہوئے تھے۔ تینوں دروں سے ایک ایک فرد باہر نکلا، شانوں سے لے کر ٹخنوں تک کے سفید لباس میں ملبوس، چہرے پر داڑھیاں، اور یہ چہرے عام انسانوں جیسے ہی تھے۔ میں ان کے مخصوص لباس سے اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ کون ہو سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ میری یہاں موجودگی سے واقف ہیں اور میرے لیے ہی اندر سے نکل کر آئے ہیں۔ باہر طور انسان تو تھا نا، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں انہیں دیکھنے لگا اور وہ تینوں قدم بڑھاتے میرے نزدیک پہنچ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا، لیکن میں نے فوراً ہی انہیں سلام کیا۔ سلام کا جواب تینوں نے دیا اور اس کے بعد اس شخص نے جس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا، مدھم لہجے میں کہا، اندر چلو، تمہیں طلب کیا گیا ہے۔ میں کچھ اور سوال پوچھنا چاہتا تھا لیکن ان میں سے 2 میرے عقب میں آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے میرے شانوں کو دھکیلا۔ خاصا طاقتور دھکا تھا۔ میں کئی قدم آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کے بعد یہی مناسب سمجھا کہ خاموشی سے ان کی ہدایت پر عمل کروں۔ ان کا انداز سخت تھا۔ وہ لوگ مجھے لیے ہوئے درمیان کے بڑے درے سے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں چھت تھی اور یہ جگہ خاصی وسیع تھی۔ اس کے دوسری جانب ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جس سے روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ یہ روشنی قدرتی تھی، اس کا مطلب ہے دوسری طرف بھی کوئی کھلی جگہ موجود ہے۔ وہ لوگ مجھے اسی دروازے کی سمت لے چلے اور پھر میں اس دروازے سے بھی دوسری طرف نکل گیا۔ تب میں نے اس کھنڈر نما عمارت کا وہ صحیح و سالم حصہ دیکھا جو بہت خوبصورتی سے بنا ہوا تھا۔ غالباً عمارت کا بیرونی حصہ ٹوٹ پھوٹ کر تباہ و برباد ہو گیا تھا، لیکن یہ اندرونی حصہ بالکل درست تھا اور یہاں بڑے بڑے دروازے نظر آ رہے تھے۔ کچی زمین تھی اور اس پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ اسی گھاس سے گزر کر مجھے ایک بڑے سے دروازے تک لایا گیا اور پھر وہاں دونوں آدمی رک گئے، البتہ ان میں سے ایک مجھے اسی طرح لیے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس پر دری اور چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ایک بڑا سا گاؤ تکیہ لگائے ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ سر پر صافہ بندھا ہوا تھا، شانوں پر خاص طریقے سے چادر ڈالی گئی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے سفید لباس میں ملبوس براق داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی تھی۔ سرخ و سفید چہرے کے ساتھ بڑا ہی پرروب شخصیت کا مالک نظر آتا تھا۔ اس کے دونوں سمت نیم دائرے کی شکل میں 10-12 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ کچھ فاصلے پر ہٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے لانے والے نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور اس شخص نے گردن اٹھا کر
مجھے دیکھا، پھر انگلی سے ایک سمت اشارہ کیا۔ مجھے ایک الگ گوشے میں بٹھا دیا گیا، لیکن معمر شخص سے میرا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ اس وسیع و عریض کمرے میں اور بھی دروازے تھے۔ ایک دروازے سے چند افراد اندر داخل ہوئے اور پھر ایک اور دروازے سے جو شخص اندر آیا وہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا۔ ایک خوبصورت سی شکل کا نوجوان جس کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور جس کی تیز نگاہیں مجھے گھور رہی تھیں۔ معمر شخص کے قریب آ کر دوزانوں وہ بیٹھ گیا۔ اس کے برابر ہی ایک اور کالی داڑھی والا شخص آ کر بیٹھ گیا۔ معمر شخص نے گردن اٹھا کر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر کالی داڑھی والے شخص کو، اور اس کے بعد اس کی آواز ابھری، ثابت جلال، اپنے بیٹے غلام جلال سے پوچھو کیا یہی وہ شخص ہے جس پر غلام جلال نے اپنے آپ کو زخمی کرنے کا الزام لگایا ہے؟ جس شخص کو ثابت جلال کہہ کر پکارا گیا تھا اس نے خونی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر پاس بیٹھے ہوئے نوجوان کو، لیکن غلام جلال کا نام سن کر میں خود ہی چونکا تھا۔ میری جس قدر رہنمائی ہوئی تھی اس میں غلام جلال کا نام تو شامل تھا، لیکن اس کی صورت سے آشنائی نہیں ہو پائی تھی۔ ایک لمحے میں مجھے ساری حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی دل سے خوف بالکل ختم ہو گیا تھا۔ نوجوان لڑکے نے مجھے گھورتے ہوئے مؤدب انداز میں کہا، ہاں معزز قاضی صاحب، حقیقت یہی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے زخمی کیا۔ اے شخص، تیرا نام کیا ہے؟ جس شخص کو قاضی کہہ کر مخاطب کیا گیا اور جس کی سفید داڑھی اس کے سینے پر لہرا رہی تھی، اس نے کرخت لہجے میں مجھ سے پوچھا، میرا نام مسعود احمد ہے اور میرے والد کا نام محفوظ احمد ہے۔ ہم تجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ غلام جلال سے تیرا کیا اختلاف تھا اور اس جھگڑے کی بنیاد کیا تھی؟ کیا تجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ غلام جلال ہمارے قبیلے سے ہے؟ اور کیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے ایک نوجوان کو زخمی کرنے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ معزز قاضی صاحب، نہایت احترام کے ساتھ تفصیل عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، میں نے بے خوفی سے کہا۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے قاضی محترم، یہ شخص کتنا سرکش ہے۔ اس کا انداز گفتگو ایسا ہے جیسے یہ ہمیں گردانتا ہی نہ ہو۔ ثابت جلال نے کہا، تمہیں خاموش رہنے کا حکم دیا جاتا ہے ثابت جلال، بارش بزرگ نے کہا، اور سیاہ داڑھی والا شخص خاموش ہو گیا۔ بارش بزرگ نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، غلام جلال نے ایک ایسی پاک باز لڑکی پر تسلط قائم کر لیا تھا جو بچپن سے ایک نوجوان سے منسوب ہے اور اسے چاہتی تھی۔ اس نے اس کے اہل خانہ کو خوفزدہ کر رکھا تھا اور وہ نیک مسلمان گھرانہ غمزدہ اور پریشان تھا۔ میں نے اس سے درخواست کی تھی مگر اس نے مجھے ضرر پہنچانا چاہا اور میں نے اپنے دفاع میں اسے جھٹک دیا۔ یہ سانپ کی شکل میں مجھے ڈسنا چاہتا تھا، یہ دیوار سے جا ٹکرایا اور زخمی ہو گیا۔ کیا یہ میرا قصور ہے؟ کیا یہ سچ ہے غلام جلال؟ ہاں قاضی محترم، وہ دوشیزہ میرے جی کو بھا گئی تھی۔ وہ تجھے کہاں ملی تھی؟ اسی بوسیدہ حویلی میں۔ یہ حویلی اس کے باپ کی ملکیت ہے۔ وہ چاندنی رات میں کلیلیں کر رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے آ گئی، گویا وہ شیخ عبدالقدوس کی بیٹی ہے۔ درست ہے قاضی محترم، مگر یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اول تو شیخ عبدالقدوس ایک دیندار اور خدا ترس انسان ہے، مسلمان سخی اور پابند احکامات الہی ہے۔ دوم، دوشیزہ نسبت رکھتی ہے۔ تجھے یہ لازم نہ تھا غلام جلال کہ اس پر فریفتہ ہوتا اور اسے گمراہ کرتا۔ پس یہ ثابت ہوا کہ یہ شخص بے قصور ہے اور جو کچھ ہوا اس میں غلام جلال کی نادانی تھی۔ چنانچہ ثابت جلال تجھ پر لازم ہے کہ اسے ہرجانہ ادا کرے اور وہیں پہنچائے جہاں سے اسے لایا گیا ہے۔ قاضی محترم، میرا بیٹا غمزدہ ہو جائے گا۔ ثابت جلال نے کہا، تو کیا چاہتا ہے کوئی غیر شرعی فیصلہ کیا جائے؟ دوسرے احتجاج پر تو بھی سزا کا حقدار ہوگا۔ فرض کر تو اپنے سرکش بیٹے کی نگرانی کرے اور اگر اسے نافرمانی کا مرتکب پایا گیا تو اس کے لیے سزا موت کی تجویز کی جائے گی۔ قاضی کا حکم سر آنکھوں پر، ثابت جلال نے کہا، اور قاضی صاحب اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ان کے ساتھ ہی بقیہ افراد بھی اٹھ گئے۔ ثابت جلال نے ایک تھیلی ہرجانے کے طور پر مجھے دی جو مجھے لینی پڑی، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے چل پڑا۔ حویلی کے بیرونی صحن میں ایک گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔
یہ جانتا ہے تجھے کہاں جانا ہے، اس پر سوار ہو جا۔ میں نے رکاب پر پاؤں رکھا اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھنا چاہا مگر دوسری سمت جا گرا۔ بڑی خفت ہوئی تھی مگر معاملہ دوسرا ہی تھا۔ جگہ ایک دم بدل گئی، وہی دھوپ، وہی ہوائیں اور وہی ماحول جہاں سے میں ہواؤں کا قیدی بنا تھا۔ واپس چل پڑا اور شیخ صاحب کی حویلی پہنچ گیا۔ یہاں کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی آرام گاہ میں آ کر پورے واقعے پر غور کرنے لگا۔ کیا کچھ عطا ہو گیا تھا مجھے؟ جنوں کی نگری سے واپس آیا، ان کی عدالت میں حاضری ہوئی اور مقدمہ جیت گیا۔ جو کچھ ظہور پذیر ہوا تھا، اس کے بعد مہرالنساء بالکل محفوظ تھی۔ چنانچہ اب شیخ صاحب کی حویلی میں قیام بے معنی تھا۔ یہ لوگ خدشے کے پیش نگاہ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ میرے دل کو اب الہ آباد کی لگن لگی ہوئی تھی۔ ثابت جلال نے ہرجانے کی جو تھیلی دی تھی، اس میں ضرورت کے لیے بہت کچھ تھا۔ چنانچہ حویلی کے مکینوں سے غائبانہ معذرت کر کے ایک بار پھر یہاں سے نکل آیا۔ کمبل شانے پر موجود تھا، لیکن چند جوڑے لباس درکار تھے جو بازار سے خریدے۔ انہیں یکجا کر کے ایک سوٹ کیس میں رکھا اور اسٹیشن پہنچ گیا۔ الہ آباد جانے والی ریل کے بارے میں معلوم کیا۔ جب ریل آئی تو اس میں بیٹھ گیا۔ اب دل والدین میں الجھ گیا تھا۔ ایک عجیب ہوک اٹھ رہی تھی، کانوں میں ان کی آوازیں بھر رہی تھیں۔ ریل میں بہت سے مسافر تھے مگر میں سب سے لاپرواہ اس وقت اس تصور میں کھویا ہوا تھا۔ آہ کاش الیاس خان نے میرا پیغام ماموں ریاض کو دے دیا ہو۔ آہ کاش وہ انہیں مل جائیں۔ نہ جانے یہ سفر کیسے طے ہوا، نہ جانے یہ سفر کتنا طویل تھا۔ الہ آباد اسٹیشن کا بورڈ نظر آیا اور میں مختصر سامان سمیٹے نیچے اتر آیا۔ بڑا تاریخی شہر تھا اور زمانہ طالب علمی میں اس کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئی تھیں، مگر اس وقت دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ اس احساس نے خوف چہرے پر جمع کر دیا تھا کہ ماموں ریاض اسی شہر میں ہیں اور ماں باپ کا بھی یہاں ہونے کا امکانات ہیں۔ آہ کیا انہیں دوبارہ دیکھنا نصیب ہو جائے گا؟ کیا میری تقدیر ایسی ہے؟ باہر تانگے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک تانگے والے سے کہا، حویلی شاہ پور چلو گے؟ بیٹھو میاں جی، 3 روپے ہوں گے۔ میں تانگے میں بیٹھ گیا اور تانگا سفر کرنے لگا۔ کوئی 50 منٹ کا سفر طے کرنا پڑا تھا۔ ایک جگہ تانگا رک گیا۔ اب کہاں چلوں؟ حویلی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کون سی حویلی؟ حویلی شاہ پور، یہی محلہ ہے بھیا جی، حویلی تو کہیں نہیں ہے، تانگے والے نے کہا اور میں نیچے اتر کر کرایہ ادا کرنے لگا۔ گھروں میں دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ ایک دکاندار سے پتہ پوچھا جو الیاس خان نے بتایا تھا۔ الیاس خان وہ سامنے والے گھر میں رہتا ہے، دکاندار نے خوشگواری سے بتایا۔ صحیح جگہ پہنچا تھا مگر گھر دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا۔ شیخ عبدالقدوس تو بڑے کر و فر کے آدمی تھے اور الیاس خان کی بیٹی کا سسرالی رشتہ دار۔ ظاہر ہے شیخ صاحب نے بیٹی کسی معمولی گھر میں تو نہیں بیائی ہوگی۔ یہ گھر تو بہت ہی معمولی تھا۔ میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا، دستک دی تو ایک عمر رسیدہ شخص نے دروازہ کھولا۔ جی فرمائیے، الیاس خان صاحب یہیں رہتے ہیں؟ جی ہاں، میں دہلی سے آیا ہوں، ان کا شناسا ہوں، مجھے یہاں آنے کی دعوت دے کر آئے تھے۔ اگر وہ موجود ہوں تو انہیں بتا دیجئے کہ شیخ عبدالقدوس کے ہاں سے مسعود آیا ہے۔ اوہ ہو، تو تم شیخ صاحب کے ہاں سے آئے ہو؟ بیٹا 1 منٹ رکو، ذرا بیٹھک کھول دوں۔ بزرگ اندر چلے گئے، پھر بڑے احترام سے مجھے اندر لے گئے۔ مجھے بٹھا کر بولے، بیٹا جوتے وغیرہ اتار لو، لوٹے میں پانی لے آتا ہوں، ہاتھ منہ دھو لو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، پہلے کھانا کھائیں گے پھر باتیں کریں گے۔ آرام سے بیٹھو بیٹے، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ الیاس خان موجود ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مگر آ جائے گا۔ اوہ ہو، میرا بھی کیسا دماغ خراب ہو گیا ہے، 70 سال عمر ہو گئی ہے، کیا کروں؟ بیٹے میں الیاس خان کا باپ ہوں، جمال احمد خان نام ہے میرا، وہ گیا ہوا ہے، آ جائے گا ابھی۔ بزرگ باہر نکل گئے۔ کچھ دیر کے بعد لوٹے تو لوٹے میں پانی لے آئے۔ میں نے بھی تکلف ختم کر دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کھانا آ گیا۔ بزرگ میرے ساتھ خود بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ ارہر کی دال تھی، پیاز اور لیموں کی چٹنی، باہر سے گرم گرم روٹیاں آ رہی تھیں۔ دستک ہوتی اور بزرگ اٹھ کر روٹیاں لے لیتے۔ کھانے میں لطف آ گیا۔ پھر جب برتن وغیرہ سمٹ گئے تو بزرگ میرے پاس آ بیٹھے۔ ہاں میاں صاحب، سناؤ دلی کی داستانیں، شیخ صاحب کیسے ہیں؟
بالکل خیریت سے ہیں۔ میں نے کچھ دن وہاں قیام کیا تھا۔ میرا شیخ صاحب سے کوئی رشتہ نہیں، ایک غرض سے وہاں مقیم تھا۔ وہیں الیاس خان صاحب سے شناسائی ہوئی، دعوت دے آئے تھے مجھے۔ میاں محبتوں کے رشتے سب کچھ ہوتے ہیں، تم اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں آئے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو الیاس خان دلی میں موجود تھا؟ جی، میں نے بزرگ کو دیکھا۔ ہاں، مجھے پتہ نہیں تھا، خیر چھوڑو۔ دراصل علیم الدین خان میرے ماموزاد بھائی ہیں، ان کے بیٹے جمیل الدین خان سے شیخ عبدالقدوس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، مگر شیخ صاحب ایسے وفادار آدمی ہیں کہ بیٹی کے سسرال کے کتے کی بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ الیاس اسی حوالے سے وہاں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ کسی کو زیر بار کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا میاں، سفر سے تھک گئے ہوگے، آرام کرو، سو جاؤ، شام کو باتیں ہوں گی۔ دروازہ چاہو تو اندر سے بند کر لو۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ یہ کمرہ بھی شاید مہمان خانے کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں کے حالات کا کچھ اندازہ ان چند باتوں سے ہو گیا تھا۔ حالانکہ شیخ صاحب کی حویلی میں کچھ اور ہی سنا تھا الیاس خان کے بارے میں، مگر وہ نوکروں کی باتیں تھیں جو بس اتنا ہی جانتے تھے کہ الیاس خان بڑی بیٹیا کے سسرال والے ہیں۔ مگر الیاس خان، وہ جو کچھ لایا ہے وہ اس گھر کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس نے آغاز کیوں نہیں کیا؟ الیاس رات کے کھانے پر بھی نہیں تھا۔ بزرگ شرمندہ نظر آتے تھے۔ میرے اصرار پر انہوں نے بتایا، بس میاں، تقدیر کا کھوٹا ہوں، بری صحبتوں میں رہتا ہے وہ۔ حالانکہ میرا اکیلا بیٹا ہے، ایک ہی بہن ہے اس کی، جو ہماری غربت کا شکار ہو کر کنواری بیٹھی ہے، مگر وہ توجہ نہیں دیتا۔ بالا خانے میں برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، برے دوستوں کی صحبت ہے۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ میرے خیال کی تصدیق ہو گئی تھی۔ بزرگ سے کچھ نہیں کہا۔ رات کے 12 بجے ہوں گے جب دروازے پر آہٹیں ہوئیں، اور پھر الیاس خان اندر داخل ہو گیا۔ نشے میں دھت تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے، چہرہ لال بھبھوکا ہو رہا تھا۔ میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پیرو مرشد، آپ آ گئے میرے مرشد۔ وہ میرے پاؤں چومنے کی کوشش کرنے لگا اور میں نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ تم اتنے گرے ہوئے ہو الیاس خان، ایک بوڑھے باپ کے بیٹے، ایک جوان بہن کے بھائی ہو کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہاں ہے جو تمہیں ملا تھا؟ آپ نے میری تقدیر بنا دی ہے، میری عزت بنا دی ہے۔ ایک بار پھر لوگ مجھے جھک جھک کر سلام کرنے لگے ہیں۔ کملاوتی نے میرے لیے ناچنا شروع کر دیا ہے۔ گلناز مجھ پر جان چھڑکنے لگی ہے۔ پیرو مرشد، خوش آمدید، خوش آمدید، وہ نشے میں لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ اسی وقت بزرگ اندر آ گئے۔ اے لو، جاؤ، اسے لے جاؤ مسعود میاں، اب یہ صبح ہی کو ہوش میں آئے گا۔ وہ الیاس خان کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ مجھے سخت دکھ ہوا تھا۔ اس گھر کی قسمہ پرسی کا عالم آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ الیاس خان کے چند جملوں سے مکمل صورتحال میرے علم میں آ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اشرفیوں سے بھرا وہ کلسا کہاں گیا۔ دفعتاً مجھے ایک عجیب احساس ہوا، ایک فاش غلطی کا احساس۔ برگد کی جڑ میں مدفون وہ خزانہ مجھے نظر آیا تھا۔ اس کی کہانی بھی مجھے پتہ چل گئی تھی، لیکن وہ خزانہ میری ملکیت کہاں سے ہو گیا؟ مجھے یہ حق کہاں تھا کہ میں اسے اپنی مرضی سے کسی کو دے دوں؟ یہ جانے بوجھے بغیر یہ کہاں استعمال ہوگا؟ پھر الیاس خان کی شخصیت کس حد تک میرے علم میں آ گئی تھی؟ جو شخص سٹا کھیلتا ہو، جو اچھا آدمی نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر میں نے یہ سب سوچے سمجھے بغیر اسے کلسے کا پتہ دیا، صرف اس لیے کہ میری اس سے اتنی ذاتی غرض تھی۔ میں اس کے ذریعے مامور ریاض کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ایک دم اس سنگین غلطی کا احساس ہوا تھا۔ یہ تو بالکل غیر مناسب بات تھی۔ مجھے بے اختیار ہو کر یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ دل بڑا بے چین رہا، رات سکون سے سو نہیں سکا۔ صبح جاگ گیا، نماز پڑھی۔ اس دوران جمال احمد خان صاحب وہاں آ گئے۔ مجھے دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ نماز پابندی سے پڑھتے ہو بیٹا؟ کوشش کرتا ہوں محترم، اللہ قبول کرے۔ جوانی کی عبادت قبول ہوتی ہے، نیک اولاد کی اولاد ہو، نیک والدین کی اولاد ہو۔ ہم اس خوشی سے محروم ہیں۔ ہمارے صاحبزادے خراٹے بھر رہے ہیں۔ ایک نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں محترم، انکار نہ کیجیے گا، میں نے کہا، اور ہر جانے کی تھیلی سے مٹھی بھر اشرفیاں نکال کر
انہیں پیش کر دیں، باقی اس لیے رہنے دی تھیں کہ مجھے ضرورت تھی۔ یہ کیا ہے؟ بزرگ لرز کر بولے۔ ایک ناچیز کا نذرانہ، میری بہن کے لیے آپ کے بوجھ میں حصہ بٹانا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹا، ہمارا تو صحیح تعارف بھی نہیں ہوا ہے، اس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا محبتوں کے رشتے سب کچھ ہوتے ہیں، مجھ سے یہ رشتہ توڑ رہے ہیں، مگر بیٹا انکار نہیں کریں اور انہیں محفوظ رکھیں۔ بڑے جتن کے بعد جمال احمد نے یہ اشرفیاں قبول کیں۔ ہم ناشتہ کر چکے تھے جب الیاس خان کی صورت نظر آئی۔ مجھے دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ رات کو بھی آپ کی خدمت میں حاضری دی تھی مرشد، مگر اس وقت وہ باپ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ہوش میں نہ تھے، جمال احمد نے کہا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ ساری رات آپ کو خواب میں دیکھتا رہا، اس وقت بھی یہ دیکھتا رہا۔ اس وقت بھی یہ دیکھنے آ گیا تھا کہ رات کی وہ کیفیت بھی خواب تو نہیں تھی۔ مرشد، آپ کے آنے سے نئی زندگی ملی ہے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی۔ مرشد، آپ دیکھیے گا یہاں آپ کا کیسا استقبال ہوتا ہے۔ وہ لوگ تو مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ آپ کو لینے دہلی چلا جائے۔ سب غائبانہ مرید ہو گئے ہیں آپ کے۔ کون لوگ؟ وہ فرید خان، نواب دلبر، رحمت یار خان بڑی مشکل سے باز رکھا اور یقین دلایا کہ مرشد یہاں ضرور آئیں گے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور اللہ والے جھوٹا وعدہ نہیں کرتے۔ تم نے سب کو بتا دیا ہمارے بارے میں؟ وہ میرے بہترین دوست ہیں مرشد۔ آپ نے کہا میرے ابا کو اس دولت کے بارے میں بتا دیا جو آپ نے مجھے عنایت فرمائی تھی؟ نہیں، میں نے افسردگی سے کہا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے افسوس ہو رہا تھا، سب کچھ میری حماقت کے سبب ہوا۔ میں نے کہا تم نے میرا کام بھی کیا الیاس خان، بھلا بھول سکتا تھا؟ ماموں ریاض ملے؟ منشی ریاض آپ کے ماموں ہیں؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہاں، وہ مل گئے، میرے خیال میں انہیں بتایا؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا۔ آپ کا پیغام دے دیا میں نے۔ کچھ بولے؟ کچھ کہا انہوں نے؟ نہیں، خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے اچھا اچھا۔ میں حیران رہ گیا۔ اور کچھ نہیں کہا انہوں نے؟ کوئی خوشی نہیں ہوئی انہیں اس خبر سے؟ اندازہ تو نہیں ہوتا تھا، تم نے انہیں سب کچھ بتایا تھا میرے بارے میں؟ من و ان، الیاس خان نے کہا اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ماموں ریاض کو کوئی خوشی نہیں ہوئی میرے بارے میں سن کر؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس وقت وہ کہاں ہوں گے؟ فرید خان کے ساتھ ہی ملیں گے۔ مجھے وہاں لے چلو الیاس خان، مجھے وہاں فوراً لے چلو۔ میں نے دل گرفتہ لہجے میں کہا ذرا ناشتہ کر لوں، اتنی دیر میں آپ تیار ہو جائیے۔ الیاس خان بولا اور میں نے گردن ہلا دی۔ ایک ایک لمحہ شاق گزر رہا تھا، ہزاروں پریشان کن خیالات نے گھیر رکھا تھا۔ کیا ہوا ایسا؟ کیوں ہوا کچھ دیر کے بعد الیاس خان تیار ہو کر باہر آ گیا اور میں اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا۔ ماموں ریاض مجھ سے اس قدر بیگانہ ہو گئے؟ انہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی میرے بارے میں سن کر؟ کیوں؟ کیا انہیں الیاس خان کی بات پر یقین نہیں آیا، یا پھر وہ لوگ میری وجہ سے اس قدر پریشان ہوئے ہیں کہ ان کے دلوں میں میرا کوئی مقام نہیں رہا، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں؟ کیا امی ابو بھی اور میری بہن؟ حلق میں گولا سا اٹک گیا۔ الیاس خان نے تانگا روک لیا۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ الیاس خان نے کہا۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ منشی ریاض آپ کے ماموں ہیں۔ ہاں، بس یوں ہی۔ آپ کا پورا خاندان ہوگا مرشد؟ ہاں ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ الیاس خان، میں خاموش رہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا اور الیاس خان نے گردن ہلا دی۔ تانگا دوڑتا گیا۔ الیاس خان نے تانگے والے کو ایک پتہ بتایا تھا، مگر میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ الہ آباد کے گلی کوچوں نگاہوں سے گزرتے جا رہے تھے، مگر میں انہیں نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھ سکا۔ دماغ بجھا ہوا تھا، دل میں گزروں کی کسک تھی۔ ماں باپ کا احساس ہو رہا تھا، وہ یہاں ماموں ریاض کے ساتھ ہیں بھی یا نہیں؟ ویسے امید تو یہی تھی کہ وہ ماموں ریاض کے ساتھ ہوں گے۔ ماموں ریاض بچپن ہی سے امی کے ساتھ تھے، مشکل وقت میں وہ کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کاش وہ سب یہاں موجود ہوں۔ بہت فاصلہ طے ہو گیا، پھر تانگا ایک بڑے مکان کے سامنے رکا اور الیاس خان نیچے اتر گیا۔ الیاس نے تانگے والے کو پیسے دیے اور میں نیچے اتر آیا۔ وسیع و عریض مکان کا احاطہ پکی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ لکڑی کا ایک بڑا سا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اندر کی عمارت احاطے کی بلند دیواروں میں چھپی ہوئی تھی۔ دروازے سے بند تھے۔ الیاس خان نے اسے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔
آئیے مرشد، بے دھڑک آئیے، وہ بولا۔ کیا یہ فرید خان کا گھر ہے؟ میں نے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ نواب دلبر کی حویلی ہے۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ سب یہیں ملیں گے؟ ماموں ریاض بھی؟ ہاں، وہ آگے بڑھتا ہوا بولا۔ میں جھجکتے قدموں سے آگے بڑھا۔ احاطے کی یہ دیوار بعد میں بنوائی گئی تھی۔ اندر کی عمارت بوسیدہ تھی۔ وسیع احاطے میں جگہ جگہ جھاڑ جنکار اگے ہوئے تھے۔ ٹوٹی دیواروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ سامنے ہی ایک بڑا دروازہ تھا جسے کھول کر الیاس خان نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں خواتین نہیں ہیں؟ نہیں، الیاس خان بولا۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ ہمیں 2 افراد نظر آئے۔ وسیع ہال میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے میز پر پڑی ہوئی تھی جس پر خالی بوتل اور گلاس تھے۔ وہ چونک کر ہمیں دیکھنے لگے۔ میں نے ان دونوں کو بھی پہچان لیا تھا۔ یہ بھی اس وقت وہاں تھے جب میں نے ماموں ریاض کو دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے الیاس خان کو دیکھنے لگے۔ مرشد ہیں، مرشد، الیاس خان بولا۔ کون مرشد؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ کمال ہے، مرشد کو نہیں جانتے؟ میں نے بتایا تھا نا تمہیں کہ یہ آنے والے ہیں۔ ارے واہ، ارے تو یہ ہیں وہ۔ معاف کیجیے گا محترم، ہم پہچان نہیں سکے۔ وہ آگے بڑھے اور میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کر چومنے لگے۔ مرشد، یہ فرید خان صاحب ہیں اور یہ رحمت یار خان، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور ہاں فرید خان صاحب، ہمیں منشی ریاض سے ملنا ہے، کام سے گئے ہوئے ہیں، آتے ہی ملوا دوں گا آپ کو مرشد۔ فرید خان نے کہا۔ آپ تشریف رکھیے، شکریہ، کب تک آ جائیں گے؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ہمیں آپ کی آمد کا علم نہیں تھا حضور، ورنہ انہیں نہ جانے دیتا۔ چند کاموں کے لیے گئے ہوئے ہیں، واپسی میں کچھ دیر لگ جائے گی۔ آپ تشریف رکھیے۔ رحمت، تم نواب صاحب کو خبر دے دو۔ رحمت یار خاموشی سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ فرید خان بار بار مجھے دیکھنے لگا۔ پھر 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ایک رحمت یار خان اور دوسرا یقیناً نواب دلبر تھا۔ یہ شخص ان سب میں نمایاں تھا۔ گہری سرخ آنکھیں، نکیلی مونچھیں، بلند و بالا قد، ہاتھ پیر مضبوط، موٹے ہونٹوں پر پان کی دھڑی جمی ہوئی تھی، اس کے 2 دانت سونا چڑھے تھے۔ تو یہ ہیں تمہارے مرشد الیاس خان؟ نواب دلبر بولے۔ ہاں یہی ہیں۔ ہمیں تو ابھی یقین نہیں آیا۔ وہ بولے۔ کیا مطلب؟ سکھا پڑھا کر لائے ہوں گے، کون سا مشکل کام ہے؟ تم لوگوں نے انہیں سمجھایا نہیں؟ پہلے بھی انہوں نے ایسی ہی باتیں کی تھی۔ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب مرشد کے سامنے بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ میری غلطی یہی ہے کہ دوبارہ تم لوگوں کے پاس آ گیا اور سب کچھ ایمانداری سے تمہارے حوالے کر دیا۔ نواب دلبر، یہ تمہاری زیادتی ہے، رحمت یار بولا اور دلبر نے قہقہ لگایا۔ اچھا زیادتی ہے تو کمی کیے دیتے ہیں، مگر بڑے چھوٹے سے ہیں۔ اب مرشد، ابھی تو گلی ڈنڈا کھیلنے کے دن ہیں۔ خیر ہمیں کیا، یاروں کا کہنا ہے تو مان لیتے ہیں۔ اما کچھ خاطر مدارت کرو ان کی۔ الیاس خان، اندر لے چلو انہیں۔ یہاں چوراہے پر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ الیاس خان، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا۔ یہ سب آپ سے ملنا چاہتے تھے مرشد۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا مرشد آئے تو ان سے ضرور ملواؤں گا، مگر میں صرف منشی ریاض سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان سے بھی مل لینا میاں خان، پریشانی کی کیا بات ہے، ہم بھی اتنے برے نہیں ہیں۔ نواب دلبر تمسخ خورانہ انداز میں بولا۔ مجھے بے چینی کا احساس ہونے لگا۔ سب کچھ غلط ہوتا جا رہا تھا۔ یہ لوگ برے لوگ معلوم ہوتے تھے۔ اس کا اندازہ مجھے پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ ابتدا ہی سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ مجھے کسی بہتر جگہ نہیں ملے تھے۔ طوائفوں کے کوٹھوں پر نظر آنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ میں اتنا فیاض ہو گیا کہ زیر زمین نظر آنے والا خزانہ الیاس خان کے سپرد کر دیا، اپنی ملکیت کی طرح۔ اور پھر آہ بھری آہ، غلطی ہو گئی، اس کا احساس تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اٹھیے مرشد، الیاس خان نے کہا۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں، ماموں ریاض مل جائیں تو بعد میں مجھے بتا دینا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے کہاں میاں خان، مہمان آتے اپنی مرضی سے ہیں، جاتے میزبان کی مرضی سے ہیں۔ ابے تم لوگ آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہے ہو، لے چلو انہیں اندر۔ اس بار نواب دلبر کا لہجہ سخت تھا۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ الیاس خان کے انداز میں جھجک نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، چلیے مرشد، گویا تم لوگ میرے ساتھ سختی کرو گے۔ اما ہم سے بات کرو، ہم سے۔ ہمارا نام ہے دلبر، چھری کا کھیل کھیلتے ہیں، پکے دوزخی ہیں، جنت تو ہمیں ملے گی نہیں، گناہ ہی اتنے کیے ہیں۔ تم جانو ایک قتل کی سزا بھی موت ہے
اور 10 قتل کی سزا بھی ہو گئے، 150 گنا اور کریں گے تو بھی دوزخ میں جائیں گے۔ یہ بیچارے کچے ہیں، تم سے ڈرتے ہیں، اٹھو اور اندر چلو ورنہ چھری بھونک دیں گے، آنتڑیاں نکال کر الگنی پر لٹکا دیں گے۔ اس نے جھکے جھکے چھری نکال لی اور مجھے اٹھنا پڑا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے الیاس خان، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی مرشد، بلکہ ہم تو آپ کو آسمان پر بٹھا دیں گے، خلقت آپ کے پاؤں چومے گی۔ آپ دیکھیں تو صحیح نواب صاحب، آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، الیاس خان بولا، اور تم ہمیں دھوکہ دے کر یہاں مجرموں کے درمیان لے آئے۔ خیر، حساب ہو جائے گا۔ اور پھر میں اٹھا۔ میں اٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ یہاں سے برے حال میں نظر آنے والی یہ عمارت اندر سے بہت بہتر تھی۔ مجھے کافی اندر ایک کمرے میں لایا گیا۔ یہاں خوب روشنی تھی، کچھ قدیم فرنیچر بھی پڑا ہوا تھا۔ تو اب دلبر نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود میرے سامنے بیٹھ گیا۔